الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی اپنے سامعین اور ناظرین کو ہم یہ طریقہ بتائیں گے کہ مقتدی کی کیا ذمہ داری ہے اور اس نے امام کی اقتداء کیسے کرنی ہے اور کس طریقے سے اس نے اپنی نماز کو امام کے پیچھے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو اپنے سامنے لائیں گے۔ تو سب سے پہلے مقتدی کو اپنی صفوں کو درست کرنا ہے۔ اس طرح مقتدی کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں اپنے صفوں کو برابر کرنے کے اعتبار سے جو پاؤں کی ایڑیاں ہیں، ایڑیوں کو پیچھے بالکل صف کے کنارے پہ رکھنا ہے۔ اس طریقے سے صف بالکل درست ہوگی۔ اور اس کے بعد اپنے اب کندھے سے کندھا بھی مل گیا ہے اور پاؤں 4 انگلیاں بیچ میں فاصلے کے اوپر رکھا، تھوڑا سا کلوز کریں، 4 انگلیوں کے فاصلے پر رکھا اور اس طریقے سے کندھے سے کندھا بھی ملا ہے اور صف بھی بالکل درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صف درست کرنے کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ہم نے جو نماز کی ابتدا کرنی ہے تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے کہ امام جس وقت تکبیر کہے تو امام نے ہاتھ اٹھائے، امام کے ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر پھر باندھ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں امام اللہ اکبر، ابھی امام نے ہاتھ اٹھائے تھے اور اللہ اکبر کہیں نہیں تھی کہ پہلے سے مقتدی اٹھا لیں۔ اب ہاتھ اٹھائیں یہ اب میں دیکھتا ہوں امام نے ہاتھ اٹھائے اور امام کے ابھی ہاتھ جو اللہ اکبر، میرے ہاتھ پہلے چلے جائیں، اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں، یہ ہاتھ بعد میں باندھے جائیں۔ اگر آپ چھوڑ کے ذرا دیکھیں، اگر آپ اس طریقے سے کر لیں، پہلے میرے ہاتھ یہیں اٹھیں اور آپ مقتدی اگر ہاتھ باندھ لیتا ہے، ہاتھ باندھ لیے انہوں نے، جس مقتدی نے ہاتھ پہلے سے باندھ لیے یہ نماز میں شامل نہیں ہوگا باندھ، یعنی میرے ہاتھ یہیں پر ہیں، آپ ایک باندھ لیں اٹھا کے، ہاں یہ پہلے میرے ہاتھ ابھی یہیں پر ہیں، ابھی نیچے نہیں گئے کہ پہلے سے باندھ گئے۔ جو یہ ہاتھ باندھ لیے اس نے اللہ اکبر پہلے کہہ لیا، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے وہ ساتھ شامل نہیں ہوا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس کے اہتمام کرنا ہے کہ ابھی امام اب ہاتھ اٹھائے سارے، اللہ اکبر، امام نے ہاتھ باندھے، پھر وہ ہاتھ باندھے اور اس طریقے سے اپنی اس کو نماز شروع کریں۔ نماز شروع کرنے کے بعد پھر یہ ہے کہ مقتدی نے کیا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مقتدی نے جو پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ مقتدی پڑھے گا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، بس اتنا پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس نے کچھ نہیں پڑھنا۔ یہ جو مقتدی نے کچھ نہیں پڑھنا یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے اندر بھی، اللہ کے پاک کلام کے اندر بھی آیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا کہ ایک سنو اور دوسرے خاموش رہو۔ جب امام جہری نمازوں کے اندر قرات کر رہا ہوتا ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو مقتدی سنیں، اور جس وقت وہ خاموش ہو اور سری نمازوں کے اندر پڑھ رہے تو پھر وہ خاموش رہے۔ فرمایا کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو خاموش۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے تو امام کی قراءت مقتدیوں کی قراءت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو فاتحہ اور اس کے بارے میں اتنے جو اختلافات ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو ائمہ حضرات کہیں فاتحہ پڑھنے کے بھی کہتے ہیں نا، تو ان نے بھی یہ نہیں کہا کہ امام شروع ہے، امام پڑھ رہا ہے تو پیچھے سے وہ بھی پڑھنے لگ جائیں۔ ان کے نزدیک بھی یہ ہے کہ امام پڑھ رہا ہے وہ خاموش ہو، پھر کسی سکتے کے اندر پھر آگے وہ پڑھے، یہ خاموش ہوا تھوڑی دیر الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد یہ خاموش ہو وہ پڑھے پھر الحمدللہ، یہ نہیں کہ امام بھی پڑھ رہا مقتدی بھی دونوں پڑھ رہے، تو پھر اقتداء کس چیز کے اندر ہوئی ہے؟ پھر اقتداء تو نہ ہوئی نا۔ پھر یہ کون سی بات ہوئی کہ امام جو ہے نا وہ بھی پڑھ رہا ہے مقتدی بھی پڑھ رہا ہے؟ تو یہ جو جہاں آتا ہے نا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یا فاتحہ پڑھنی ہے، وہ روایات وہ
امام کے لیے اور منفرد کے لیے علیحدہ نماز پڑھنے کے لیے۔ اور جو یہ روایت آئی ہے نا کہ بھئی کہ جو جس کا امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے، مقتدیوں کی قرات ہوتی ہے، ان کو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ہے اقتداء کرنے کے لیے۔ اور تیسری بات یہ ہے، دیکھیں آپ ابھی آئیں اور آ کر نماز میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پیچھے چلے جائیں شیر دل بھائی تھوڑا سا، ابھی امام رکوع کے اندر ہے اور رکوع کے اندر ہے اور یہ آ کر ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے شامل ہونے کا کیا ہے کہ ابھی آپ آئیں، اب شامل ہو امام رکوع کے اندر، اب کیسے شامل ہوں گے؟ اللہ اکبر اور اللہ اکبر۔ اب امام رکوع کے اندر ہے، امام رکوع کے اندر ہے، یہ آئے اور آ کر پیچھے سے مقتدی اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ اللہ اکبر کیا اور نیچے چلا گیا۔ جب یہ چلا گیا سارے کہتے ہیں اس کی نماز ہو گئی ہے، اس کو یہ رکعت مل گئی ہے۔ اگر اس نے فاتحہ پڑھی نہیں ہے، اس کو رکعت کیوں ملی؟ اگر فاتحہ اتنی کوئی بالکل واجب اور لازم ہوتی تو پھر اس کو نماز اس کی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو پھر رکعت ملتی ہی نہ۔ لیکن اس کا ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی کا الگ ایک فریضہ ہے، اس نے جو کچھ پڑھنا ہے، اور امام کا الگ ہے۔ تو امام اور مقتدی یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں اپنی اپنی ذمہ داری کو انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اس طریقے سے جس وقت امام قرات مکمل کرے، قرات مکمل کرنے کے بعد اب اس کے بعد اس نے رکوع میں جانا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کی متابعت کریں، جب رکوع کرے تو رکوع کریں، جب سجدے میں جائے تو سجدے میں جائیں، جب سجدے سے اٹھیں تو پھر سجدے سے اٹھیں، پہل نہ کریں، کبھی بھی پہل کبھی بھی نہیں کرنا۔ اب میں جاتا ہوں، میرے بعد پھر آپ نے چلیں، مثال کے طور پہ دیکھیں اب میں رکوع میں جا رہا ہوں تو میں رکوع میں اب یہاں سے میں اللہ اکبر کہتا ہوں، نیچے گیا نہیں اور امام وہ مقتدی چلے جائے، نہیں ایسا نہیں، اب میں جا رہا ہوں اللہ اکبر، یہ رکوع میں کہ پھر، اور اسی طریقے سے تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر جس وقت اٹھا جائے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر اٹھنا، یعنی امام اٹھنے کے یوں نہیں کہ امام نے سمیع اللہ کہا نہیں تو پیچھے سے مقتدی فوراً، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس میں یہ کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر جو مقتدیوں کو پڑھنا ہے، امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اگر وہ بھی ساتھ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ مقتدی نے کیا کہنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا، بلکہ مقتدی نے کیا کہتا ہے؟ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اور امام کو اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا اور ربنا لک الحمد فوراً نیچے چلا جائے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اتنا کہے تو کم از کم ایک سنت درجہ بھی مکمل طور پہ ادا ہو جائے گا اور تعدیل ارکان بھی ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ امام اوپر ہوا نہیں، امام اوپر ہوا اور کھڑا ہوا قومے کے اندر۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ ابھی وہ کھڑا ہوا ہے، لیکن کچھ مقتدی کیا کر رہے ہیں، میں یہ بتاتا ہوں، کچھ مقتدی کیا کر رہے ہیں، مقتدی یہ کر رہے ہیں کہ ادھر سے ابھی امام کھڑا ہوا نا، مقتدی کیا کر رہے ہیں، ابھی یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، ابھی امام کھڑا ہوا، وہ نیچے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی وہ نیچے جانے کے، وہ اپنی عادت کے مطابق جو ہے نا، جو روٹین کے نمازی ہیں اس طریقے سے کرنے کے لیے، تو وہ ابھی امام کھڑا ہوا نہیں ہوا، وہ کیا کر ربنا لک الحمد آرام سکون کے ساتھ کھڑا ہوا ہے نا، تو یہ پیچھے سے یوں ہو رہا، یوں ہو رہا، کوئی نیچے تک چلا جاتا ہے، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی یار یہ پیچھے سے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ امام آرام سے کھڑا ہے تو یہ بھی کھڑے رہے، اور جیسے ہی امام نیچے جائے گا اس کے بعد پھر نیچے جانا، یعنی امام نیچے جائے جس طرح امام حرکت کرے اس کے بعد ایسا نہیں کہ حرکت کرے تو ساتھ حرکت کرے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کے سجدے میں چلے جاتے تھے، ہم پیچھے سے صحابہ پھر جا کر سجدے کیا کرتے تھے۔ اب اس طریقے سے اللہ اکبر، سجدے کے اندر اور خصوصاً جمعات کے اندر چاہیے ہے کہ جو سجدہ کیا جاتا ہے اس میں آپ سجدے کریں، سجدے کے اندر جائیں۔ سجدے کے اندر جانے سے ایک تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ سجدہ جس طرح بتایا تھا کہ اپنی انگلیوں کو بالکل بند کر کے رکھنا ہے اور اپنے ناک کے بالکل سیدھ میں رکھنا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے
کہ اپنے جو بازو ہے نا، بازو کو تو اٹھا کے رکھنا ہے، تھوڑا سا اٹھا کے رکھنا ہے، یعنی اور دوسرے کے ساتھ کھول کے بھی نہیں رکھنا کہ دوسرے کو تکلیف ہو، بس اتنا اٹھا کے رکھے جس طریقے سے یہ. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ نیچے جو ہے نا اپنا پیٹ بھی ران کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. یہ وہ ترتیب ہے الحمدللہ کہ جو صحیح طریقے سے سجدہ کرنے کی ہے، جس کے اندر انسان یعنی صحیح طریقے سے سجدہ کیا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد آرام سے اٹھیں، اللہ اکبر کے پہلے پیشانی اٹھی، پھر ناک اٹھا اور پھر اٹھے، یہ جو ہے نا بیٹھ گئے. تو ہاں، ہاتھ اس طریقے سے اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھے اور ہاتھ کی انگلیاں تھوڑی سی کھلی ہوئی ہیں. اور یہ بھی نہیں کرنا کہ جس طرح پہلے بھی بتایا تھا پہلی اس ویڈیوز میں کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے نیچے نہیں لٹکانا، جس طرح آپ کریں تھوڑا سا نیچے، اس طرح نہیں کرنا ہاتھوں کو، کیونکہ اس طرح کرنے سے یہ ہوگا کہ ان کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہوگا. تو ہاتھوں کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کے رکھنا ہے، یہ اس طریقہ. ہاتھ کو انگلیاں تھوڑی سی کھلی بھی رکھیں، انگلیاں تھوڑی سی کھلی رکھیں، یہ بھی آپ بھی کھلی رکھیں، تھوڑی سی کھلی رکھیں. تو یہ ہے صحیح طریقے سے پھر اس کے اندر بیٹھنا. اب جب یہ بیٹھنے کے ساتھ پھر آرام سکون کے ساتھ اور یہ تکبیرات انتقال ساتھ کہتے ہوئے آرام سکون سے کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہ سارا پڑھنے کے بعد آرام سے پھر دوسرے سجدے کے اندر جانا ہے. یہ وہ پوری ترتیب ہے جس ترتیب کے ساتھ انسان اعتدال اور سکون کے ساتھ اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے. اب ایک اور چیز ہے کہ تحیات جو پڑھنی ہے یہ قاعدہ ہے. ایک بات یاد رکھنی ہے کہ امام قاعدہ اولیٰ میں بیٹھے یا قاعدہ اخیرہ کے اندر، لیکن امام جب بیٹھا ہو اور تشہد پڑھ رہا ہے تو تشہد پڑھنے کے ساتھ ساتھ کرنا کیا ہے کہ امام نے اگر جلدی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جلدی پڑھ لی. امام اس کے بعد اٹھتا ہے، مقتدی نے پوری نہیں کی، تو یاد رکھیں مقتدی کو اپنی یہ تشہد پوری کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنی تشہد پوری کر کے اٹھے. اور کوشش یہ کرے کہ امام کے بارے میں عموماً معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی دیر میں پڑھتا ہے نا، کوشش کرے کہ تھوڑا سا اس کے ساتھ پڑھے. لیکن اگر امام کی پوری ہو گئی اور مقتدی کی پوری نہیں ہوئی تو مقتدی نے اس کو پورا کر کے اور پھر اٹھنا ہے. لیکن اگر اس چیز کا امکان ہے کہ اب امام جو ہے نا اتنی دیر وہ کھڑا ہونے کے بعد وہ فاتحہ بھی پڑھ کے یا اگلی رکعت کے لیے رکوع میں جانے والا ہے تو اس کو چاہیے مقتدی کو تھوڑا سا جلدی سے کر کے کھڑا ہو جائے، لیکن پوری کرے. اگر پوری نہ کی تو دیکھیں ہو تو جائے گی، یعنی ایسے نہیں کر رکھا تو اس کی ہو جائے گی، اس کے اوپر کچھ آتا نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان کیا کرے، پوری کرے، ورنہ مکروہ ہوگی، کراہت ہے کہ انسان اس کو پوری نہ کرے. تو اپنے تشہد پوری کرنا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا امام کے ساتھ اٹھنا ہے، مطابقت کرنا. دیکھیں امام کے مطابقت کے اندر ساری چیزیں، جب امام اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہنا ہے، امام اٹھتے بیٹھتے جو بھی التکبیرات کہتا وہ کرنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں. امام ابھی پڑھ رہا ہے تو اور پڑھتے رہیں. پھر اس طرح سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کے اندر ہے وہ بھی پڑھتے رہیں. جتنا امام پڑھتا ہے تو اس کو پیچھے پڑھتے رہنا چاہیے. اس کی کسی کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، تھوڑا زیادہ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھتا رہے. اور اس طرح تشہد کے اندر میں نے بتا دیا، اس کو اسی طریقے سے خیال رکھنا چاہیے اس کا. اب یہ پورا کر کے انسان اپنی آخر میں پھر امام کے ساتھ سلام پھیرتے وقت اگر امام نے چلتے چلتے سلام پھیر دیا، اس نے اپنی تشہد کو اور اس کے بعد درود شریف اور آخر دعا کو پورا نہیں کیا، تو یہ پورا کر کے اس کے بعد پھر سلام پھیر لے. لیکن یاد رکھے کہ امام سے پہلے کبھی بھی نہ ہو. بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ امام سجدے میں اور یہ سر اٹھا لے، یہ بہت خطرناک بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھئی کہ تم امام سے پہلے اپنا سر نہ اٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارا سر گدھے کا سر بنا دیا جائے. اتنی بڑی وعید ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا سر گدھے کا سر بنا دیا جائے. اور اس پر خطرناک قسم کے واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے اس طریقے سے اس پر تھوڑا سا یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بہت بڑے عظیم انسان تھا، لیکن اس نے جب اس طرح پہلے سر اٹھایا تو اس کا سر گدھے کا بن گئی، اس کی شکل گدھے کی بن گئی تھی.
تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، امام سے پہلے نہیں، امام سے آگے نہیں، امام کے پیچھے پیچھے سب ہونا ہے۔ اور یہ ساری ترتیب وہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے مقتدی نے جو ہے نا امام کے مطابقت کرنی ہے اور اس کے ساتھ آگے چل کے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیں ایک منٹ تھوڑی سی۔ ایک چیز عموماً اس کے اندر لوگ جو ہے نا وہ غلطی کرتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس وقت تکبیر ہو رہی ہوتی ہے، اقامت ہو رہی ہوتی ہے، اقامت جب کہی جا رہی ہوتی ہے، اقامت کے اندر اس کا جواب بھی دینا ہے۔ جو مؤذن کہے اللہ اکبر تو ساتھ جواب دینا اللہ، صرف قد قامت الصلاۃ پر اقامہ اللہ وادامہا، اقامہ اللہ وادامہا، یہ جواب بھی دینا ہے۔ یہ چیز بیچ میں ایڈ کرنے کے لیے میں نے پھر کھڑا کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت تکبیر ہو رہی ہوتی ہے تو اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑنا ہے۔ کوئی لوگ ہاتھ یوں باندھ کر کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے باندھے ہوتے ہیں، ای بات نہیں، کسی نے کسی اور طرح سے یوں نہیں، پھر ہاتھ آپ نے کھلے چھوڑنا ہے، اور پھر اس کے بعد آرام سے ہاتھوں کو آرام سے اٹھا کے پھر جو اس کے بعد باندھنا ہے، آرام سے اٹھا کے اوپر کانوں کی لو کے برابر کرنا ہے، ٹھیک ہے نہیں، قبلے کے رخ ہو، اور پھر اس کے بعد باندھنا ہے۔ باندھنا بھی یہ نیچے اس طریقے سے، ناف کے نیچے یوں اس طریقے سے باندھنا ہے، لیکن اس میں یوں نہیں کرنا کہ اب لا اور پھر آرام سے اس طریقے سے کہ جھاڑ کے اس طریقے سے باندھے، یہ طریقہ غلط ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا ہے۔ تو یہ بیچ میں پورا وہ ترتیب ہے نماز کی کہ ہم نے کس طریقے سے عمل۔ لیکن اس میں ایک چیز اور مزید بتاتا ہوں، آپ پیچھے جا کے پھر آئیں۔ نماز شروع ہو چکی ہے اور امام نے قرات شروع کر لی ہے، آپ ابھی نماز میں شروع ہو رہے ہیں، آپ نیت باندھ کے شروع ہو رہے ہیں، اللہ اکبر کیا اور شروع ہو گئے، اللہ اکبر کہہ کے شروع ہو گئے، اب آپ نے ثنا بھی نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ امام قرات کر رہا، اس کی قرات شروع ہو چکی ہے، لہذا ثنا کی ذمہ داری اب نہیں ہے، ثنا نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے نہیں۔ ثنا اس وقت پڑھنی ہے مقتدی نے کہ جس وقت امام کے ساتھ شروع ہو تو اس وقت جو ہے نا یہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد اب جس طرح باقی پوری نماز میں مطابقت اور پوری ترتیب کے ساتھ کر کے پھر آخر میں بیٹھ جائیں۔ ابھی ایک منٹ، آپ ابھی پورے ترتیب کریں۔ ابھی آپ امام کے پیچھے ہیں تو صف برابر، پاؤں سیدھے کر لیں، قبلے کی طرف قریب کریں، ہاں اس طرح، اور اس کے بعد اب آپ نیت باندھیں مکمل، اور اس کے بعد ہاتھ باندھیں۔ اب آپ اس کے بعد اس میں جائیں، رکوع میں جائیں، ہاں یعنی پیٹھ کمر اپنی برابر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے الحمدللہ، اور ہاتھوں کو رکھنا ہے یہاں پر، ہاتھوں کے یہاں پر رکھنا ہے، وہ زور نہیں دینا ہے اس کے اوپر، صرف پکڑنا ہے گھٹنے کو۔ اچھا، اس کے بعد اب کھڑے ہو جائیں، اب آرام سے بالکل سیدھا جانا ہے، ایسے سیدھا نیچے جانا ہے، ایسے جائیں نیچے، ہاں گھٹنے رکھے، اس کے بعد پھر ہاتھ رکھے، اس کے بعد پھر اپنا ناک رکھا، پھر چہرہ پیشانی رکھی، اور اپنی انگلیوں کو بند کر کے رکھیں سجدے کے عالم، تاکہ ان کرو اٹھ جائیں، ابھی اللہ اکبر بیٹھ جائیں، یہ آرام سکون کے ساتھ۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا سجدہ، آخر میں دوسرا سجدہ کریں، اور پھر آرام سے اٹھ جائیں، ابھی بیٹھ یوں۔ اب آپ تحیات جس وقت پڑھیں گے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، حلقہ بنا لیں، وعلی عباد اللہ الصالحین پر حلقہ بنایا۔ اس کے بعد اشہد اللہ، ابھی نیچے کریں انگلی کو، اشہد اللہ، لا پر اٹھا لیں، لا ابھی نیچے نہیں کرنا، لا الہ الا پر نیچے کر لیں، الا اللہ، بس اس پر نیچے۔ اسی طریقے سے یہ آخر تک رکھنی ہے، جس وقت آخر تک سلام پھیرے تک اس کو اسی طریقے سے رکھنا۔ پھر سلام پھیرنا ہے، یاد رکھیں سلام پھیرتے ہوئے امام اگر آپ کے جو ہے نا بالکل پیچھے ہیں تو اس نے امام کی نیت کرنی ہے دونوں طرف، لیکن آپ اس طرف ہیں تو آپ دائیں طرف سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اگر امام جو ہے نا آپ کے دائیں طرف ہے تو آپ نے امام کی بھی نیت کرنی ہے، ساتھیوں کی بھی نیت کرنی ہے، مقتدیوں کی، اور فرشتوں کی بھی نیت کرنی ہے، سب کی نیت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے پھر سامنے ہو، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر امام بائیں طرف ہے تو اس کی بھی نیت کرنی ہے، ساتھ لوگوں کی بھی نیت کرنی ہے، اور باقی مقتدیوں کی اور
فرشتوں کی بھی اور جنات کی بھی، ساتھ ان کی نیت کرنی ہے۔ یوں اس طریقے سے انسان اپنی نماز کو پوری کرتا ہے، اور اس طریقے سے نماز کے بعد یاد رکھیں، نماز کے بعد بہت سارے لوگ یوں کرتے ہیں کہ بس رسم شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں اللہ اکبر اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ۔ نماز کے بعد بھی اذکار میں بہت توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، بہت خشوع کے ساتھ کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ ذمہ داری میں نے پوری کی ہے ابھی، اور یا اللہ اس کو قبول فرما لے، توجہ کے ساتھ آیت الکرسی ہر حال میں پڑھیں۔ نمازوں کے بعد آیت الکرسی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت اور اس بندے کے درمیان موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنا اتنی بڑی فضیلت کے باعث ہے، تو آیت الکرسی پڑھی، اور اس طریقے سے پھر اپنی نمازوں کو اہتمام کے ساتھ اس کی فکر لی کہ بھئی اللہ میری نماز کو قبول فرما لے، اور یوں تو اس ترتیب کے ساتھ انسان اپنی نمازوں کو پوری۔ ایک چیز جو مقتدیوں کے حوالے سے ہی ہے کہ مقتدی آتا ہے اور نماز میں شامل ہوتا ہے، تو دیکھیں اگر نماز ان کی ایک رکعت اس سے رہ گئی ہے اور وہ آ کر شامل ہوا، تو وہ شامل ہونے کے ساتھ تو میں نے پہلے بتایا کہ جیسے ہی انسان آئے نا تو مقتدی اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر امام سجدے میں ہے تو وہ یہ نہ کرے کہ آ کر جو ہے نا اس ساتھ انتظار کرے، کھڑا رہے، نہیں، اللہ اکبر کرے اور یہ ہاتھ باندھے اور پھر اللہ اکبر کے سیدھا سجدے میں چلا جائے۔ امام جس حال میں بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے، لیکن اس کو رکعت تب ملے گی کہ جس وقت وہ آیا اور آ کر اس نے امام کی پیٹھ کے ساتھ اس کی پیٹھ برابر ہو گئی، امام کی پیٹھ کے ساتھ۔ آپ آگے امام بن جائے اور ابھی آپ رکوع میں ہیں، آپ آئے اور آپ نے نماز شروع کی، آپ کس طریقے سے آپ اللہ اکبر اور نیچے جائیں، اور یہ پیٹھ کے ساتھ پیٹھ برابر ہو گئی، اب اٹھ سے اب یہ اس کو نماز ہو گئی۔ آپ رکوع میں رہیں، آپ آئے اور وہ شامل ہونے والے ہوں کہ آپ پہلے سے اٹھ جائیں آپ، اب یہ نہیں ملے گی رکعت، یہ نہیں ملے۔ کیوں؟ اب آپ کی پیٹھ ان کی پیٹھ کے ساتھ برابر نہیں ہوئی۔ یہ برابر ہو جائے نا، اگر جس نے ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو رکعت مل جائے گی، پیٹھ کے ساتھ پیٹھ برابر ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر رکعت ان کی ایک رہ گئی ہے، ایک رکعت رہنے کے بعد پھر جب امام سلام پھیر لے تو سلام امام نے تو آخری قاعدے کے اندر آخر تک پڑھنا ہے، لیکن جس کی نماز رہ گئی ہے، ایک رکعت رہ گئی ہو، دو، تین، جتنی بھی رہ گئی ہو، اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ تشہد پڑھے گا، پیچھے پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ پڑھے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پہنچے، آگے نہ جائے۔ اس نے آگے نہیں پڑھنا، آگے درود شریف آگے نہیں پڑھنی، اس نے وہیں تک پڑھنا ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا پہلے پڑھ لیا تو پھر اس کو اشہد ان لا الہ الا اللہ پھر دوہرا لے، تو یہیں تک رہے، اس کو تکرار بھی کر لے لیکن آگے نہ جائے۔ اب یہ جس وقت اٹھے گا، اس کی ایک رکعت رہی ہو، دو یا تین، اٹھنے کے بعد اس نے اپنی پہلی رکعت سمجھ کے اس کو پڑھنا ہوگا، پہلی رکعت۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس نے سبحانک اللہ ثنا پڑھنی ہوگی پوری ترتیب کے ساتھ، اور پھر یعنی اپنی پہلے اللہ مالا کے ثنا پڑھے گا، فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی ساتھ ملائے گا، سورت میں ملائے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ اور اسی طریقے سے اگر دو رکعتیں رہ گئی ہیں تو پھر تو آسان ہے کہ وہ اٹھے گا، اور اٹھنے کے بعد مثال کے طور پہ ان کی دو رکعت اس کو ملی اور دو رہ گئی ہیں، تو دو ملی ہیں اور دو رہ گئی تو یہ اپنی دو ہی پوری کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو دو رہ گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلی اور دوسری کرے اسی طریقے سے، ہاں، ثنا پڑھے اور ثنا کے بعد پھر باقی اسی طریقے سے کرے گا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اپنی نمازوں کو پھر پوری کرنی ہے، باقی ترتیب تقریباً آسان ہے اس طریقے سے۔ کسی کی 3 رکعت نماز رہ جاتی ہے اور 1 رکعت اس کو امام کے ساتھ ملی، تو وہ کس ترتیب سے لوٹائے گا؟ سب سے پہلے امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اٹھے گا، اٹھنے کے بعد اس نے ثنا بھی پڑھنی، ثنا پڑھنے کے بعد فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جائے گا، قاعدہ کرے گا، اور قاعدہ کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پڑھنے کے بعد پھر یہ اٹھ جائے گا، اور اٹھنے کے بعد اس نے پھر سے فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا،
اور اس کے بعد پھر یہ رکوع سجدہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ کھڑے ہو جائے گا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے اب صرف فاتحہ پڑھنی ہے، صرف فاتحہ پڑھ کے، اور اس طریقے سے یہ اپنے رکعت میں، تو یہ جو آخر میں فاتحہ پڑھی ہے تو گویا کہ یہ رکعت اس رکعت کے ساتھ مل گئی آخر میں کہ جو امام کے ساتھ پڑھی، کیونکہ امام کے ساتھ جو پڑھی تھی اس نے تو وہ صرف فاتحہ والی تھی نا، تو باقی کوئی صورت والی تھی نہیں، تو اس ترتیب کے ساتھ یہ اپنے نماز کو پھر پورے کریں۔